نفلی روزے بھی رکھ لو. نفلی روزے اللہ کے نبی جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی ہفتہ واری جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ سوموار کے دن کا پیر کے دن کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے. اور نفلی روزہ رکھنے والوں آؤ رکھو کتنے روزے رکھنا چاہتے ہو. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ جمعرات اور پیر یعنی سوموار کا روزہ رکھنے کے علاوہ ہر مہینے کی 3 تاریخ ایام بیض کے اندر بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی ہر مہینے کی چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے. آؤ نفلی روزہ رکھنے والوں آج تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے نبی نے ہر مہینے کی 13 اور 14 تاریخ کو روزہ رکھا ہے. تم یہ روزہ رکھنے کے بعد ہزاری روزہ رکھنے والوں کو بتاؤ کہ ان کے بھیجے میں نہیں پڑے گا. اگر تم کہو گے کہ جمعرات کو میرے نبی نے روزہ رکھا تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم پارہ نمبر 8 اٹھائیں, سورۃ الاعراف دیکھیں, آیت نمبر 3 پڑھ لیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ حکم دے رہا ہے اے لوگوں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, تم اس چیز کی پیروی کرو ما انزل الیکم جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اے لوگوں تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اور تم اس کے علاوہ اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو, اپنے قریبی لوگوں کی پیروی نہ کرو, اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون, تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو, تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. میرے بھائی یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ان تمام چیزوں کی پیروی اور اتباع کہتے کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا. اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ جایا جائے یا اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ جایا جائے. جتنا چلنے کو کہا جا رہا ہے اسی طریقے سے آدمی چلے, پیچھے پیچھے اس کے چلتا رہے, جو اسے حکم ملا اس کو مانتا ہوا, اس پر عمل کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے, اسی کو پیروی کہا جاتا ہے. اتباع رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی پیروی کی جائے, رسول کے پیچھے پیچھے چلا جائے, رسول جو حکم دے رہا ہے اس کو مان لیا جائے, اور جس سے منع کیا جا رہا ہے, جس سے رسول منع کر رہے ہیں اس سے رک جایا جائے. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر دوسری جگہ فرماتا ہے 28ویں پارے کے اندر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اے لوگوں رسول جو تمہیں حکم دے اس کو لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. تو یہ مطلب ہے اتباع کا. تو اللہ نے جو کچھ بھی نہ کیا بس اسی کی پیروی کرنا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے اور اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا ہے. تب تو ہم اللہ کو بھی ماننے والے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے والے مانے جائیں گے, ورنہ اپنی منمانی کرنے والے مانے جائیں گے. اب ذرا دیکھیں روزے رکھنے کا مسئلہ. روزے آپ کو ملیں گے ہر مہینے میں. آپ نفلی روزے اگر آپ نے رکھنا چاہے تو کیا نفلی روزے رکھنے کے لیے کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے؟ کیا نبی نے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی ہے؟ نہیں. اگر یقیناً آدمی اس بات پر آ جائے کہ مجھے وہ عمل کرنا ہے جو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے, تو آؤ نفلی روزے بھی رکھ لو. نفلی روزے اللہ کے نبی جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی ہفتہ واری جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ سوموار کے دن کا پیر کے دن کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے. اور نفلی روزہ رکھنے والوں آؤ رکھو کتنے روزے رکھنا چاہتے ہو. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ جمعرات اور پیر
یعنی سوموار کا روزہ رکھنے کے علاوہ ہر مہینے کی 3 تاریخ ایام بیض کے اندر بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی ہر مہینے کی چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے. آؤ نفلی روزہ رکھنے والوں, آج تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے نبی نے ہر مہینے کی 13 اور 14 تاریخ کو روزہ رکھا ہے. تم یہ روزہ رکھنے کے بعد ہزاری روزہ رکھنے والوں کو بتاؤ کہ ان کے بھیجے میں نہیں پڑے گا. اگر تم کہو گے کہ جمعرات کو میرے نبی نے روزہ رکھا تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر ہاں فلاں مولوی نے کہہ دیا کہ جمعرات کے دن فلاں چیز کا اہتمام کرنا تو چل جائے گا, لیکن میرے نبی نے یہ عمل کیا ان کے بھیجے میں نہیں آئے گا. میرے نبی نے سوموار کا روزہ رکھا تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن ہزاری روزہ رکھنے کے لیے ایک وہ دیہاتی جسے روزہ رکھنے کا معاملہ, نفلی روزہ رکھنے کا معاملہ تو دور کی بات ہے, فرض روزے تک سے محبت اس کو نہیں ہے, اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ہزاری روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے. ہزاری روزہ وہ روزہ جو لوگوں نے گڑ کر کے دے دیا, جو ان کے ہماری اور مواری اور مولویوں نے کسی وقت میں گڑ کر کے بنا دیا اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی طرف منسوخ کر دیا, تو بچہ بچہ ہزاری روزہ رکھ رہا ہے. صلاۃ الرغائب اور ہزاری نمازیں پڑھنے والے لوگ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کو بھول جاتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ نمازیں کون سی پڑھنی ہے اور کون سی نہیں پڑھنی ہے. تو میرے بھائیوں, آؤ ہزاری روزہ رکھنے والے سنو, تم روزہ رکھنا چاہتے تو نفلی روزے بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے رکھ کر کے بتائے ہیں. سوموار کا رکھو, جمعرات کا رکھو, ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھو. اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اندر روزے رکھے, زیادہ سے زیادہ روزے رکھے. رکھو کتنے روزے رکھنا چاہتے ہو, لیکن نہیں, شعبان کے اندر نبی نے روزہ رکھا, اس لیے ہم نے روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں حلوہ جب بنائیں گے تو 13 اور 14 کو رکھ لیں گے, یا 14 یا 15 کو رکھ لیں گے. یہ بناوٹی چیزیں ہم نے جو ہے شریعت کے اندر داخل کر دیں, وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی تھی, آج امت اس کو بھولتی چلی جا رہی ہے اور اپنے خود ساختہ عبادات کو انجام دے دے کر کے اپنے آپ کو سکسیس بنانا چاہتی ہے, اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بتانے کے لیے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل کر کے ان کو بتا دیا کہ نہیں, عمل وہ تمہارا ایکسپٹڈ ہوگا جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اے لوگوں اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, اور اس اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے دوستوں کے پیچھے نہ چلو, اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو, اپنے دوستوں کی باتوں کو نہ مانو. علماء کرام نے, مفسرین اعظام نے یہاں بتایا کہ یہاں اولیاء سے مراد قریبی دوست بھی ہیں, یہاں اولیاء سے مراد مولوی بھی ہیں, یہاں اولیاء سے مراد بڑے بڑے بزرگ لوگ بھی ہیں. سارے لوگوں کی باتوں کو مانتے وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر میرا مولوی بتا رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان کچھ اور ہے, تو مولوی کی بات کو تو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. بڑے سے بڑے کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو نہیں اگنور کیا جا سکتا ہے. قلیلا ما تذکرون, بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو تم. تو میرے بھائیوں, آج منمانی ہزاری روزہ رکھا گیا تو گلیوں گلیوں میں جو ہے روزے کی آواز آ رہی ہے کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, لوگوں نے ہزاری روزہ رکھا ہے. میرے بھائیوں, ہے ان کے پاس بھی کچھ ہے لیکن ہے کیا, وہی ہے من گڑت. یہ جو اولیاء جو لوگوں نے جو ہے فلاں چیز کی اہمیت بتانے کے لیے گڑتی حدیث اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا گیا. لمبی حدیث ہے, حدیث, اور لوگ کہتے ہیں حدیث حدیث ہے. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات نبی کی ہے. نبی کی بات جو ہے وہی سچی ہے اور وہی حدیث ہے, لیکن چونکہ حدیثوں میں ملایا گیا اس لیے اس کو حدیث کہا جاتا ہے, لیکن اسے جھوٹی حدیث کہا جائے گا. اور وہ اس وقت حدیث بات کے معنی میں ہوگا, یعنی وہ جھوٹی بات ہے, وہ محمد رسول اللہ کی بات نہیں ہے. کیا ہے حدیث گڑی گئی, کہا کہ جو آدمی ایک روزہ, ایک ہزاری روزہ رکھ لیتا ہے
جو ایک روزہ رکھے گا اسے 1000 یعنی 27 تاریخ کو یا رجب کے مہینے کے اندر جو ایک روزہ رکھ لیتا ہے اسے 1000 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا، اور اگر کوئی 2 روزے رکھ لیتا ہے تو اسے 2000 سال کا ثواب دیا جائے گا، اگر کوئی 3 روزے رکھ لیتا ہے تو اسے 3000 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا، اور اگر کوئی 7 روزے رجب کے اندر رکھتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی رجب کے 8 روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے جو ہے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ دیکھیے کس طریقے سے روایت کو گڑا گیا اور یہ نبی کی طرف منسوخ کیا گیا کہ نبی نے فرمایا، جبکہ یہ روایت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کرام نے جو جن لوگوں نے اس روایت کو گڑھ کر کے نبی کی طرف منسوخ کیا ہے ان کی بھی نشاندہی کی ہے اور باقاعدہ بتایا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے، یعنی گڑھی ہوئی روایت ہے جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی گئی، اور پہاڑے کو اور آگے بڑھایا کہ اگر کوئی 15 دن کے روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر کے نیکیوں میں بدل دیا جائے گا اور وہ ایسا پاک ہو جائے گا۔ اگر کسی نے 15 روزے رکھ لیے رجب کے تو وہ ایسا پاک ہو جائے گا، ایسا پاک ہو جائے گا کہ اس کے بعد جو عمل کرے گا وہ نئے سرے سے عمل کرے گا، اب اس کے اتنا میں اعمال کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ یہ اس طریقے کی روایتیں اب اسی کو عوام میں پھیلایا گیا اور عوام بیچاری روزہ رکھ رہی ہے۔ بہت بڑی اہمیت ہے اس روزے کی، اس کی یہ اہمیت ہے، وہ اہمیت ہے میرے بھائیوں، یہ گڑی ہوئی روایت ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی گئی ہے۔ اگر عوام کو پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اگر کم سے کم ان علماء کو پتہ چل جائے تو ان کی ریسپانسبلٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسی روایت کو بیان کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کے اندر عمل کروانا چھوڑ دیں، اور اگر یہ عمل کروانا نہیں چھوڑتے ہیں تو کل قیامت کے دن یہ گرفتار کیے جائیں گے، یہ پکڑے جائیں گے۔ اس لیے کہ جھوٹی بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار یا من النار، جو آدمی جان بوجھ کر کے میری طرف کوئی جھوٹی بات کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، اسے تیار رہنا چاہیے کہ اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ گویا کہ اگر ایک آدمی کوئی بھی اچھی بات کر کر کے نبی کی طرف منسوخ کرنا شروع کر دے تو دین کو تو وہ بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ اللہ کے نبی پر جتنا دین نازل کیا گیا ہے، اگر کوئی آدمی نبی کی طرف منسوخ کرنے پر آ جائے تو نہ جانے کتنا زیادہ دین بڑھ جائے گا اور اصل دین چھوٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا اگر کوئی آدمی دین کہہ کر کے ہماری طرف منسوخ کرتا ہے تو اسے ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اور بھی اس تعلق سے بہت ساری جھوٹی باتیں، لیکن آئیے نفلی روزہ، ایک تو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک اختیاری روزہ، نفلی روزے میں ایک اختیاری روزہ، آپ کا موڈ بنا اتوار کا دن ہے، آپ کے ذہن میں آیا چلو میں آج روزہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے جسم کے اندر بھی گرانی محسوس کی، آپ نے پیٹ کے اندر کچھ گرانی محسوس کی تو آپ نے سوچا چلو میرا سنتولن بھی صحیح ہوگا اور اللہ کے لیے میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں، رکھ لیجیے آپ۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ہر اتوار کو روزہ رکھوں گا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ کوئی آدمی نفلی روزہ عام طور پر کسی بھی دن رکھنا، ایک تو وہ دن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نفلی ہو یا فرض ہو وہ، اور ایک وہ کہ آپ کا من چاہ رہا ہے کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں، لیکن اس میں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی نے کس دن منع کیا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع کیا ہے، آپ جمعہ کے دن نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے عید کے دن روزہ رکھنا منع کیا ہے، آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کے علاوہ دنوں میں آپ اس کی کوئی تفسیر بھی نہیں کر رہے، بس آپ کا من بنا کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں تو آپ روزہ رکھ لیں اور دیکھ لیں کہ وہ دن تو نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، آپ بالکل رکھیں۔ اور نفلی روزہ رکھنے کا ثواب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بتایا ہے، آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ نفلی روزہ رکھنا، اللہ کے نبی فرماتے
سبیل اللہ, کوئی بھی آدمی اگر وہ اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک دن کے روزہ رکھنے کی بنا پر اس کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا, اتنا دور کر دے گا گویا کہ 70 سال کی مسافت کوئی آدمی طے کرتا چلا جائے, 70 سال میں جتنی مسافت وہ طے کر سکے گا اتنی دوری اس کے آپ کو جہنم سے بچا کر کے کر دیتا ہے, اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیا کرتا ہے. لیکن یاد رہے کہ کسی نفلی روزہ رکھنے کے لیے ہم خاص نہیں کریں گے کہ ہر اتوار کو ہم روزہ رکھیں گے, ہر فلاں دن کو. آج میں نے بتایا کہ جہاں جس دن اللہ کے نبی نے رکھا وہ دن یا اس کے علاوہ کبھی کبھار آپ کا کسی دن بھی جن میں منع نہیں ہے روزہ رکھنا چاہیں تو یہ نفلی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. لیکن مخصوص کرنا, اپنی طرف سے فضائل بیان کرنا, جھوٹی احادیث گڑی ہوئی احادیث پر عمل کرنا تو یہ بالکل بہت زیادہ غلط ہے. یہ نہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کریں گے. جب آپ کو کل قیامت کے دن بتایا جائے گا کہ آپ کی امت نے فلاں کام اپنی جانب سے کیا ہے, فلاں کام اپنی جانب سے کر کے کیا ہے, بدعات کے طور پر کیا ہے, تو وہاں اللہ کے نبی یہ نہیں پوچھیں گے بتاؤ تم نے اچھی والی بدعت کی تھی یا بری والی بدعت کی تھی. آج مولوی کہتے ہیں نہیں بدعت حسنہ ہے, تو بدعت حسنہ میں کیا دقت ہے؟ میدان محشر میں جب میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور امت کے ان لوگوں کو جب روکا جائے گا جنہوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے عمل کیا یعنی بدعات کو نکالا, تو اگر یہ دو آپشن ہوتے کہ بدعت حسنہ اچھی بدعت اور بدعت سیئہ بری بدعت, تو اللہ کے نبی وہاں پوچھتے کہ بتاؤ انہوں نے اچھی والی بدعت کی ہے یا بری والی بدعت کی ہے. نہیں, جیسے ہی فرشتے بتائیں گے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بدل کر کے رکھ دیا, انہوں نے آپ کے آنے کے بعد دنیا کے اندر دین کو بدل دیا تھا. اللہ کے نبی جب اتنا سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ سحقن لمن غیر بادی, دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کر کے رکھ دیا. دوری ہو میرے بھائی, یہ دھتکار دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہیں گے بتاؤ انہوں نے دین کو بدلا تھا تو اچھا انداز سے بدلا تھا یا برے انداز سے بدلا تھا. میرے بھائیو اس لیے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لوگوں سنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. دین اتنا کامل اور اتنا مکمل ہے کہ آدمی اس پر عمل کرنا چاہے تو نقلی طور پر بھی جتنا چاہے اتنا عمل کر سکتا ہے, اور فرضی طور پر اللہ نے اتنا دین دیا ہے کہ آدمی زندہ اس پر لگا رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ ہزاری روزہ, لکھی روزہ, ہزاری نمازیں, صلاۃ الرغائب, یہ سب وہ نمازیں اور وہ روزے لوگوں نے بنائے جس سے لوگوں کو جمع. اب ذرا اندازہ کریں ایک آدمی نے پچھلے سال فرض روزے نہیں رکھے, اب ادھر جب رجب آیا تو رجب کا 1000 روزہ اس نے رکھ لیا یا 2 رکھ لیے یا 3 رکھ لیے یا اس حدیث اس گڑی ہوئی روایت کے مطابق 7 یا 15 روزے رکھ لیے. اس کے دماغ میں کیا چلے گا؟ بے حدیث کہہ رہی ہے اب تو سارے گناہ مٹ گئے, سارے معاملے ختم ہو گئے, اب یہاں سے نئی زندگی شروع کرو. میرے بھائیوں یہ جو دین آدمی اپنی طرف سے بنائے گا یہ آدمی کو دین سے ہٹائے گا, دین پر نہیں لگا سکتا ہے. یہ آدمی کو غافل کر دے گا اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت سے, یہ غافل کر دے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے. تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی عبادت کر کے بتائی ہے, اتنی عبادت کی ہے کہ ہمارے لیے وہی عبادت نبی نے کی ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی